الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ تمام کائنات اور تمام مخلوقات میں سے صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ باقی جتنی بھی مخلوقات خواہ ہمیں نظر آ رہی ہوں یا نظر نہ آ رہی ہوں، چھوٹی ہوں یا بہت بڑی ہوں، تمام مخلوقات کی پیدائش اللہ پاک نے امر کن سے فرمائی۔ صرف انسان ایسی مخلوق ہے کہ اللہ پاک نے اپنے ہاتھ سے اس کو بنایا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس انسان کا تعارف بھی خود کروایا کہ یہ انسان کیا چیز ہے، یہ انسان کیا کرتا ہے، اس انسان کی عادتیں اور اس انسان کی سوچ کیسی ہے۔ اور یہ دنیا کا اصول ہے کہ کسی چیز کا بنانے والا ہی اس کا تعارف کروایا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جن الفاظ سے انسان کا خود تعارف کروایا، کہیں تو اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو بہت کمزور بنایا ہے، اس کا دیکھنا بھی کمزور، اس کا سننا بھی کمزور، اس کا سوچنا بھی کمزور، اس کا بولنا بھی کمزور، اس کی زندگی بھی کمزور، اس کی جوانی بھی کمزور، جتنے احوال اس پر آئیں گے تمام کے اندر کمزوری پائی جائے گی۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں اس کا تعارف کرواتے ہوئے ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ کتنی نعمتیں اللہ اس کو دیتے ہیں، پھر کہتا ہے کہ نہیں میں نے خود بنائی ہیں۔ کہیں اللہ پاک اس بندے کا تعارف کرواتے ہیں کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، یہ انسان کی عادت ایسی ہے کہ جب ہم اس کو غنی بنا دیتے ہیں، بہت کچھ اس کو دے دیتے ہیں، تو یہ سرکشی پر اتر آتا ہے۔ بجائے ماننے کے
بجائے اطاعت اور فرما برداری کرنے کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، بغاوت پر، سرکشی پر اتر جاتا ہے۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ انسان کی عادت ایسی ہے کہ اگر اللہ فرماتے ہیں میں اپنے سارے خزانے بھی اس کی ملک میں دے دوں۔ اللہ کے خزانے کتنے ہیں، اس کا تصور تو بہت ناممکن درجے کی چیز ہے۔ صرف سمجھانے کے لیے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جنات اور ساری دنیا کی ساری مخلوقات اکٹھی ہو جائے اور پھر اللہ پاک سے اپنی ہمت کے مطابق سوال کریں اور اللہ پاک ہر ایک کے سوال کو پورا کر دیں، تو اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی کہ ایک قطرہ سمندر میں سے نکال لینے سے سمندر میں کمی آ جاتی ہے، اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ کے اتنے وسیع خزانے، اللہ فرماتے ہیں یہ بندے کی حالت یہ ہے کہ اگر میں اپنے خزانے بھی اس کو دے دوں تو پھر بھی یہ بخیل ہو کر بیٹھ جائے گا کہ کہیں ختم نہ ہو جائیں۔ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ بخل اس انسان کے اندر موجود ہے۔ ساری دنیا کا مال مجھے مل جائے اور میرا مال کسی کے پاس نہ چلا جائے، یہ ہر بندے کی اندر سے آواز اٹھتی ہے۔ یہ اللہ پاک اس انسان کا تعارف کروا رہے ہیں۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ کتنی مخلوقات ہم نے پیدا کی ہیں، ہر بڑی سے بڑی مخلوق اللہ نے حکم دیا اسی وقت کام میں لگ گیا۔ کسی مخلوق نے اللہ کے حکم سے اعراض نہیں کیا، کسی نے گردن دوسری طرف نہیں کی، سب کے سب اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ لیکن انسان ایسی مخلوق ہے کہ ذرا سی بات پر لڑائی شروع کر دیتا ہے، جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں خُلِقَ الْإِنسَانُ إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ یہ بندہ بھی عجیب انسان ہے کہ بہت کچے دل کا مالک ہے، ذرا سی تکلیف آ جائے تو شور مچانا شروع کر دے، اور نعمت مل جائے تو اللہ کا نافرمان بن جائے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اے انسان سوچا تو کر، ہم نے ایک گندے قطرے سے تجھے پیدا کر دیا اور تو پھر ہمارے ساتھ ہی لڑائی شروع کر دیتا ہے اللہ ہی کے سامنے۔ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اور پھر 20 آیات شریفہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس انسان کا خود سے تعارف کروایا کہ یہ انسان ہے کیا، اس کی سوچ کیسی ہے، اس کی عادت کیسی ہے، یہ کرتا کیا ہے۔ یہ جو 20 آیات شریفہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس انسان کا تعارف کروایا ہے، جو کہ حقیقتاً اس انسان کے نقائص ہیں، اس انسان کی کمزوریاں ہیں۔ ان تمام کمزوریوں اور تمام نقائص کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک نعمت اس بندے کو ایسی دی ہے کہ اس ایک نعمت کی وجہ سے یہ انسان فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ 20 کمزوریاں ہیں۔ ٹھیک ہے یہ انسان بخیل ہے، ٹھیک ہے یہ انسان جھگڑالو ہے، ٹھیک ہے یہ انسان کمزور ہے، ٹھیک ہے یہ انسان سرکش ہے، ساری کمزوریوں کے باوجود اللہ پاک نے ایک خوبی، ایک نعمت اس بندے کو ایسی دے دی کہ اس ایک نعمت کی وجہ سے یہ انسان اگر چاہے تو فرشتوں سے اوپر اپنا درجہ اور اپنا مقام پہنچا سکتا ہے۔
وہ ایک چیز کیا ہے؟ وہ ایک چیز ہے کہ اللہ پاک نے اس بندے کے اندر صلاحیت عطا کی ہے ترقی کرنے کی۔ یہ نعمت کسی اور کو نہیں دی ہے اللہ نے۔ جبرائیل علیہ السلام بہت بڑے فرشتے ہیں، لیکن اپنی تمام بزرگیوں کے ساتھ اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا، ترقی نہیں ہوئی ان کی۔ جو مقام، جو مرتبہ فرشتوں کا پیدائش کے وقت تھا، وہی مقام، وہی مرتبہ ہمیشہ ان کے پاس رہتا ہے۔ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ۔ فرشتوں نے خود اپنا تعارف کروایا کہ اللہ پاک نے ہم میں سے جس کو بنایا ہے، جس کو پیدا کیا، ایک مقام، ایک مرتبہ دے کر پیدا کیا ہے۔ صدیاں گزر جاتی ہیں، ہر فرشتے کا مقام وہی رہتا ہے جس مقام مرتبے کے ساتھ اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا۔ کسی فرشتے کے اندر ترقی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھی گئی۔ کسی بڑے سے بڑے فرشتے کو یہ اختیار، یہ صلاحیت، یہ استعداد اللہ نے نہیں دی کہ اگر وہ چاہے تو ترقی کر کے کہیں اوپر چلا جائے۔ عام فرشتہ اگر چاہے تو جبرائیل کے مقابلے میں پہنچ جائے، نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے اس بندے کا تعارف کروایا 20 آیات شریفہ کے اندر، اور یہ تمام کا تمام تعارف دیکھنے میں اس بندے کی کمزوریاں ہیں، اس بندے کے نقائص ہیں، لیکن اللہ پاک نے یہ جو نعمت ساتھ میں دے دی کہ اللہ پاک نے اس کے اندر ایسی صلاحیت رکھ دی ہے، ایسی استعداد پیدا کر دی ہے کہ اگر یہ انسان اس صلاحیت کو استعمال کرے تو یہ انسان بہت اونچا جا سکتا ہے۔ پیدائشی طور پر انسان کچھ بھی نہیں لے کر آتا، پھر اپنا مقام خود بناتا ہے، ترقی خود کرتا ہے۔ اگر ان راستوں پر چلے گا جو ترقی کو اوپر لے جانے والے راستے ہیں تو بہت اونچا چلا جائے گا۔ تو بہرحال اگر یہ انسان ترقی کرنا چاہے، اپنا مقام اور اپنا مرتبہ اللہ کی نگاہ میں بنانا چاہے، تو 2 چیزیں اس کے سامنے آئیں گی۔ ایک تو جو اللہ نے کمزوریاں پیدا کی ہیں، وہ کمزوریاں راستے میں رکاوٹ بنیں گی۔ پیدائشی کمزوریاں ہیں، اللہ کی طرف سے رکھی گئی ہیں۔ جب انسان ترقی کے راستے پر آئے گا، کہیں بخل مانے ہوگا، کہیں انسان کی جلد بازی مانے ہوگی، کہیں انسان کا ذوف مانے ہوگا، کہیں انسان کی سرکشی مانے ہوگی، کہیں انسان کی ناشکری مانے ہوگی، جو اللہ پاک نے اس بندے کا تعارف کرواتے ہوئے، جو اللہ پاک نے کمزوریوں کو بیان کیا ہے، اگر یہ بندہ ترقی کے راستے پر چلنا چاہے گا تو ہر کمزوری درمیان میں آئے گی۔ اس بندے کی ذمہ داری ہے اس کمزوری کو کمزوری سمجھتے ہوئے اس کا علاج کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ اور دوسری چیز کیا پیش آئے گی؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی، اللہ کی طرف سے کبھی خوف مسلط ہوگا، اللہ کی طرف سے کبھی گھاٹا پڑے گا، اللہ کی طرف سے کبھی نقصان ہوگا، اللہ کی طرف سے کبھی بیماری آئے گی، کبھی بخار آ جائے گا، کبھی کسی قسم کی مصیبت آئے گی۔ یہ بندہ جو اللہ نے اس کو نعمت دی ہے ترقی کرنے کی، جو اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے، استعداد دی ہے آگے بڑھنے کی، اگر اس نعمت کو استعمال کرے گا تو رکاوٹیں جو اس کی اپنی کمزوریاں ہیں وہ بھی رکاوٹیں بن کر سامنے آئیں گی، اور اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی آتی چلی جائیں گی۔ ہر آزمائش کو سہتے ہوئے اور ہر کمزوری کا علاج کرتے ہوئے اگر یہ انسان آگے بڑھے گا تو صرف یہ انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جو ترقی کر سکتا ہے، باقی کسی مخلوق کی ترقی نہیں ہوتی۔ آسمان اپنی جگہ پر ہے، بہت بڑا ہے، لیکن جب اللہ نے پیدا کیا اتنا ہی بڑا پیدا کیا تھا، آج بھی اتنا ہی ہے۔ سورج بہت بڑا ہے، اللہ نے جب بنایا تھا اتنا ہی بڑا بنایا تھا، اس میں کوئی ترقی نہیں ہے۔ فرشتے اپنے اپنے مقام اور مرتبے کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، اسی مقام اور مرتبے پر انہوں نے رہنا ہے، لیکن انسان بہت آگے بھی بڑھ سکتا ہے اور یہ انسان بہت نیچے بھی گر سکتا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے
اس ساری بات کو دو مختصر لفظوں کے اندر بہت ہی بہترین انداز سے اپنی امت کو سمجھایا۔ ابھی جو خطبے کے اندر حدیث پاک پڑھی گئی، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہ دنیا ایک ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے۔ ساری بات رسول پاک علیہ السلام نے ایک جملے کے اندر ارشاد فرما دی۔ یہ دنیا ایک ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے، یہ دنیا ایک کافر کے لیے جنت ہے۔ اس حدیث پاک کی تفصیل اور تشریح کے اندر محدثین 3 باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا قید خانہ، اس کا مطلب کیا؟ قیدی پابند ہوتا ہے، آزاد نہیں ہوتا۔ جب چاہے سو جائے، جب چاہے اٹھ جائے، جب چاہے کھا لے، جب چاہے پی لے، ایسا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ایک ایمان والے نے زندگی گزارنی ہے قیدی جیسی، نہ وہ کھانے میں آزاد ہے، نہ وہ پینے میں آزاد ہے، نہ وہ دیکھنے میں آزاد ہے، نہ وہ بولنے میں آزاد ہے، نہ وہ سوچنے میں آزاد ہے، نہ وہ غمی میں آزاد ہے، نہ وہ خوشی میں آزاد ہے، نہ وہ معاملات کے اندر آزاد ہے، نہ معاشرت کے اندر آزاد ہے، نہ نکاح کے اندر آزاد ہے، نہ طلاق کے اندر آزاد۔ جب سے یہ ایمان والا ایمان میں داخل ہوا، اس دن سے لے کر جس دن اس کی جان نکلے گی اس دن تک یہ پابند ہے۔ اللہ پاک کی پابندیاں ہیں اس کے اوپر۔ الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا ہے ہی ایمان والے کے لیے قید خانہ۔ ایک اللہ والے کا قصہ جو بڑا مشہور ہے، انتقال کا وقت قریب تھا، پہچان گئے کہ اب وقت آ گیا ہے، اپنے بھائی کو بلایا اور بھائی کو کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب میرا وقت آ چکا ہے۔ کچھ رقم بھائی کے حوالے کی اور کہا کہ اگر دیکھو کہ جان نکلتے وقت میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا ہے، تو یہ جو پیسے میں نے دیے ہیں جا کر اس کی مٹھائی لانا اور لوگوں میں تقسیم کرنا، اور جب کوئی پوچھے کہ بھائی کس خوشی میں مٹھائی دے رہے ہو، تو کہنا کہ آج ایک قیدی قید سے آزاد ہوا ہے۔ قیدی تھا، ہم سب قیدی ہیں۔ وہ انسان انتہائی بےہودہ انسان ہے جو ایمان والا بھی ہو اور یہ کہے کہ میں قیدی نہیں ہوں، میں پابند نہیں ہوں، میں آزاد ہوں، میرے اندر فریڈم ہے۔ فریڈم کا مطلب ایمان والا کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ میں جو چاہوں کھا سکتا ہوں اور جو چاہوں پی سکتا ہوں اور جیسے چاہوں رہ سکتا ہوں، جو چاہوں بول سکتا ہوں۔ ایمان والا کبھی بھی فریڈم کا یہ مطلب نہیں سمجھتا۔ فریڈم کا مطلب ایمان والوں کے نزدیک صرف اتنا ہے کہ ہم کسی بندے کے غلام نہیں ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، بس یہ ہے فریڈم کا مطلب۔ باقی ہم پابند ہیں، ہم قیدی ہیں، ہمارے اوپر پابندیاں ہیں، صبح سے لے کر شام تک پابندیاں ہیں۔ ایمان والا ہے ہی وہ جو اپنے آپ کو پابندیوں کے اندر رکھے۔ جس ایمان والے نے اپنے آپ کو پابندیوں سے آزاد سمجھا، خدا نخواستہ یہ بندہ تو ایمان سے نکلنے والا ہے۔ ایمان نام ہی پابندیوں کا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، یہ جو آیت شریفہ ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دین کے اندر زبردستی نہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کسی کو زبردستی دین میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ ایک بندہ جب دین کے اندر داخل ہو گیا، اس کو دین پر چلانے کے لیے ہر طرح کی زبردستی کی جائے گی۔ حکم ہے ماں باپ کو، اگر بچہ نماز نہ پڑھے سختی کر سکتے ہو، اس کو حکم دو، پیار محبت سے سمجھاؤ۔ اگر نہ پڑھے تو پھر سختی کے ساتھ بھی اس کو کہہ سکتے ہو کہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ حاکم، مسلمان حاکم کی ذمہ داری ہے کہ اپنی عوام کو زبردستی دین پر لگائے۔ معاشرے کی ذمہ داری ہے اصلاح کرنا، ہر بڑے کی ذمہ داری ہے دوسرے کی اصلاح کرنا۔ خامن کی ذمہ داری ہے بیوی کو ٹھیک چلانا، بیوی کی ذمہ داری ہے بچوں کو ٹھیک چلانا، پڑوسی کی ذمہ داری ہے پڑوسی کو ٹھیک چلانا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، رسول پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی کی ذمہ داری کا اس سے سوال ہونا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے یہ جو ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن،
دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے، اس کا ایک معنی، ایک مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی ایمان والا ہے، اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہے تو اس کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ میرے اوپر پابندیاں بے تحاشا ہیں، میں آزاد نہیں ہوں، میں دیکھنے میں آزاد نہیں، میں بولنے میں آزاد نہیں، میں کھانے میں آزاد نہیں، میں پینے میں آزاد نہیں، میں جانے میں آزاد نہیں، میں پکڑنے میں آزاد نہیں، میں کسی چیز میں آزاد نہیں، میں غلام ہوں اللہ پاک کا، میں پابند ہوں رسول پاک علیہ السلام کی کے احکامات کا اور سنتوں کا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا جو ارادہ فرمایا ہے، مانعین زکوٰۃ، جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ان کے خلاف جہاد کا ارادہ کیا، تلوار لے کر چلے ہیں۔ صحابہ نے کہا کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، کیسے آپ ان کے خلاف جہاد کریں گے؟ قسم کھا کر فرمایا، واللہ لو منعونی عقالا کانوا یؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم۔ یہ لا اکراہ فی الدین کے خلاف نہیں تھا۔ صدیق اکبر یا کوئی صحابی کسی نے یہ نہیں کہا کہ زبردستی تھوڑی آپ کسی کو دین پر لگا سکتے ہیں، نہیں زکوٰۃ دیتے ان کی مرضی ہے نہ دے، نہیں، فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ کی قسم اگر ایک رسی بھی جو رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے، اگر یہ نہیں دیں گے تو میں ان کے خلاف تلوار لے کر جہاد کروں گا۔ اور دوسری جگہ تو فرمایا کہ اگرچہ میرے خلاف تمام دنیا کے انسان اور تمام دنیا کے جنات، یہاں تک کہ حجر اور مدر، درخت اور پتھر بھی ساتھ میرے خلاف ہو جائیں، پھر بھی میں نے رسول پاک علیہ السلام کے حکم کے مطابق جہاد کرنا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے جو فرمایا الدنیا سجن المؤمن، اس کا معنی، ایک معنی کیا ہے؟ الدنیا سجن المؤمن، ایمان والا بننا ہے تو پابندیاں آئیں گی، ہم پابند ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں۔ فریڈم کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ہم کسی بندے کے غلام نہیں ہیں، ورنہ زندگی ہماری پابندیوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ جیسے قیدی پابند ہوتا ہے، ہم سب کے سب پابند ہیں۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ اور دوسرا معنی محدثین اس کا یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا بھی کسی ایک بندے کو مل جائے، کسی ایمان والے کو مل جائے، تو آخرت میں جو اللہ پاک نے اس کو دینا ہے اس کے مقابلے میں یہ ساری دنیا بھی صرف اتنا ہے جتنا کہ کسی قیدی کو کھانے کے لیے دے دیا جاتا ہے، بس اس سے زیادہ حیثیت نہیں ہے پوری دنیا کی۔ اللہ پاک نے ایمان والے کے لیے جنت میں اتنا کچھ بنایا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ فرمایا کسی کے آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کے کان نے سنا نہیں، کسی کے دل اور دماغ نے سوچا نہیں جتنی نعمتیں میں اپنے بندوں کو دوں گا۔ جو کچھ ملنے والا ہے اس کے مقابلے میں دنیا کو ہیچ سمجھنا، یہ ہے دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے اور بڑی شان سے تشریف لے جا رہے تھے، بہترین گھوڑے پر سوار تھے، بہترین کپڑے پہنے ہوئے تھے، بہت سے خادم ساتھ چل رہے تھے۔ راستے میں ایک یہودی جس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ ملا اور اس نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہنے لگا کہ اپنے نانا کی اس بات کا مطلب سمجھاؤ جو تمہارے نانا یہ فرما کر گئے ہیں، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ اور دنیا کافر کے لیے جنت۔ یہاں تو الٹ ہے، آپ اتنی شان سے ہیں، آپ کا لباس اتنا قیمتی ہے، آپ کی سواری اتنی بہترین ہے، آپ کے ساتھ غلام اتنے ہیں، خادم اتنے ہیں، اور میری حالت یہ ہے کہ میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں، حالانکہ میں کافر ہوں، تو میرے لیے تو بہت کچھ ہونا چاہیے تھا، آپ کے لیے کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ کے نانا نے تو یہ فرمایا ہے کہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ، لیکن نظر الٹ آ رہا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ جو مجھے آخرت میں ایمان کی برکت سے ملنے والا ہے اس کے مقابلے میں یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا جو میرے پاس تم دیکھ رہے ہو۔ اور ایمان کے بغیر دنیا سے جانے پر جتنی بڑی مصیبتیں اور جتنی بڑی جہنم اور جتنی جہنم کے عذاب تمہارا انتظار کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں یہ تمہارا فخر و فاقہ بھی ایسے ہے جیسے جنت ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یؤتی بانعم اہل الدنیا بانعم اہل الدنیا، قیامت والے دن اللہ پاک ایک ایسے آدمی کو بلائیں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ مزے کی زندگی گزارنے والا ہوگا۔ دنیا کے اندر اس کی تو رپورٹیں آج بھی چھپتی ہیں کہ دنیا میں مالدار کون ہے، جی پورے اسکاٹ لینڈ کا سب سے بڑا مالدار کون، اخباروں میں آتا ہے۔ برٹن کا سب سے بڑا مالدار کون، پہلے نمبر وہ، دوسرے نمبر پر وہ، تیسرے نمبر پر وہ۔ پوری دنیا کا سب سے بڑا مالدار کون، پہلے نمبر پر وہ، دوسرے پر وہ، تیسرے پر وہ، رپورٹیں چھپتی ہیں۔ اللہ پاک نے مالدار کو نہیں فرمایا کہ مالدار کو لاؤں گا، اس لیے کہ ممکن ہے ایک آدمی کے پاس مال تو بہت تھا لیکن اس کے باوجود وہ پریشان تھا، اس کی اولاد نافرمان تھی، مال تو بہت تھا، بیوی نافرمان تھی، مال تو بہت تھا، بیماریوں میں گھرا ہوا تھا، مال تو بہت تھا لیکن اس کے دشمن بھی بہت تھے۔ دنیا کے اندر ممکن ہے کہ مال تو بہت ہو لیکن راحت نہ ہو۔ قیامت والے دن اللہ اس آدمی کو بلائیں گے جس نے سب سے زیادہ راحت و آرام والی زندگی گزاری ہوگی۔ ایسا آدمی جو کبھی بیمار نہ ہوا ہو، ایسا آدمی جس کی مرضی کے خلاف دنیا میں کچھ نہ ہوا ہو، ایسا آدمی جس کو دنیا کی ہر نعمت ملی ہوئی ہو، اللہ پاک اس کو بلائیں گے اور بلا کر ایک اس کو ڈبکی دیں گے جہنم کے اندر، صرف ایک، نیچے ڈالا پھر واپس نکال لیا، اور پھر اللہ پاک پوچھیں گے ہل رأیت نعیما قط، تو نے کبھی کوئی اچھی چیز دیکھی تھی؟ ہل مر بک نعیم قط، کیا کبھی تو نے کوئی راحت آرام کی چیز تجھے یاد ہے؟ ایک دنیا کی زندگی گزار کر آئے ہو، دنیا میں بڑا عرصہ رہے تھے، بہت کھایا تھا پیا تھا، کوئی دنیا کی راحت یاد ہے، کوئی آرام کی رات یاد ہے، کوئی آرام کا دن یاد ہے، کوئی دنیا کی نعمت تمہیں یاد ہے؟ وہ قسم کھا کر کہے گا کہ اے اللہ میں تیری قسم کھا کر کہتا ہوں ما مر بی نعیم قط ولا رأیت نعیما قط، اے اللہ قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے کبھی کوئی نعمت نہیں دیکھی۔ جہنم کی مصیبتیں ایسی ہیں، جہنم کے عذاب ایسے ہیں، جہنم کی ناکامیاں ایسی ہیں، جہنم کے اژدہا ایسے ہیں، جہنم کی ذلت اور رسوائی کے نقشے ایسے ہیں کہ اس کے مقابلے میں دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے ایک کافر کے لیے اس کے مقابلے میں وہ جنت ہے، اور ایمان والے کے لیے اللہ نے جنت میں اتنا کچھ بنا دیا ہے کہ اس کے لیے دنیا میں اگر سب کچھ بھی ایمان والے کو دے دیا جائے تو پھر بھی اس کو کچھ نہیں ملا۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا کی جو تمہاری آگ ہے اللہ پاک نے اس کو 70 دفعہ بجھا کر پھر دنیا میں بھیجا ہے۔ اندازہ کرو دنیا کی آگ کے اندر ایک انگلی کوئی نہیں رکھ سکتا، یہ جہنم کی جو آگ ہے اس کا 70واں حصہ ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے میرے بارے میں جھوٹ بولا، کیا مطلب؟ بعض دفعہ عادت ہوتی ہے لوگ کہہ دیتے ہیں جی حدیث پاک میں آتا ہے، اور اللہ کے بندوں پتہ بھی ہے کون سی حدیث میں آتا ہے، بغیر تحقیق بغیر ثبوت کے کہہ دینا کہ حدیث میں آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو الفاظ میں بیان کر رہا ہوں میرے نہیں ہیں، اللہ کے نبی کے ہیں۔ فرمایا جس نے جھوٹے طور پر ایسے الفاظ میری طرف منسوب کیے جو میں نے نہیں کہے تھے اور یہ کہہ کر اس نے کہہ دیا کہ یہ حدیث ہے، وہ آدمی جہنم کی 2 آنکھوں کے درمیان میں اپنے آپ کو لکھ لے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی آنکھیں بھی ہیں، جہنم کی آنکھیں بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا تم قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھتے اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا؟ جہنم کی آنکھیں بھی ہیں، جہنم کی زبان بھی ہے،
جہنم بولتی بھی ہے، جہنم دیکھتی بھی ہے، جہنم کسی کمرے کا نام نہیں، کسی مکان کا نام نہیں، بلکہ زندہ جیتی جاگتی ایک جانور کا نام ہے۔ اور رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میدان حشر کے اندر سب سے پہلے انسان جمع ہو جائیں گے، پھر آسمان کی مخلوقات زمین پر آ جائے گی، پہلے آسمان کی مخلوقات، پھر دوسرے کی، پھر تیسرے کی، ساتوں آسمانوں کے اندر جتنے ملائکہ ہیں وہ بھی زمین پر اتر جائیں گے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، پھر اللہ پاک خود بھی زمین پر نزول فرمائیں گے، اور اس کے بعد حکم دیا جائے گا کہ جاؤ جہنم کو پکڑ کر لاؤ۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، جہنم کو کیسے لایا جائے گا؟ اس کی 70,000 لگامیں، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ کر لے کر آئیں گے، اور فرمایا کہ جب 100 سال کی مسافت رہ جائے گی اور جہنم وہیں سے انسانوں کو دیکھے گی، اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، تو جہنم کی چنگھاڑ اور جہنم کا چیخنا اور جہنم کا چلانا اور شور مچانا یہ 100 سال کی مسافت سے انسانوں کو سننا شروع ہو جائے گا۔ فلا يبقى نبي فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل الا جسا بركبته، جب اس شور کی آواز کو سنیں گے، کیسا شور؟ تکاد تمیز من الغیظ، اللہ فرماتے ہیں اتنا شور ہوگا جیسے یہ جہنم ابھی پھٹ جائے گی۔ جیسے کسی بندے کو غصہ ہو تو ہم کہتے ہیں نا بھائی پھٹو گے کیا ہوگا، اتنا تمہارا منہ سوج گیا ہے، تمہاری رگیں اتنی پھول گئی ہیں جیسے پھٹ جائیں گی۔ تکاد تمیز من الغیظ، جہنم اتنا شور مچاتی ہوئی آئے گی اور اس کو کھینچ کر لایا جائے گا کہ اس کا شور ایسا ہوگا جیسے وہ غصے سے پھٹنے والی ہے، اور لا کر جب وہ قریب 100 سال کی مسافت پر ہوگی، کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہوگا، کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا جو اس وقت ڈر نہ جائے اور اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے اللہم بخلتی لا اسألک الا نفسی، اے اللہ آپ نے مجھے خلیل بنایا، اس خلیل ہونے کا واسطہ آج میں صرف اپنی ذات کا سوال کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے بکلامی لا اسألک الا نفسی، اے اللہ آپ نے مجھ سے کلام فرمایا تھا زمین کے اندر، اے اللہ اس کلام کرنے کا واسطہ آج میں صرف اپنی ذات کے بارے میں سوال کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اللہم بما اکرمتنی لا اسألک الا نفسی، اے اللہ آپ نے مجھے بڑی عزت دی تھی، اے اللہ بڑا احسان میرے اوپر کیا تھا، ان تمام احسانات کا واسطہ آج میں صرف اپنی ذات کے بارے میں سوال کرتا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام فرمائیں گے اللہم امتی لا اسألک نفسی، اے اللہ آج میری امت پر رحم فرما دے، اپنے بارے میں کچھ نہیں مانگتا۔ تو جہنم اپنی تمام شدتوں کے ساتھ اور اپنی تمام مصیبتوں کے ساتھ اور اپنی تمام ذلتوں اور رسوائیوں کے ساتھ جو ایک غیر ایمان والے کو ملنے والی ہے، اس کے مقابلے میں جو دنیا اس کو ملی یہ اس کے لیے جنت ہے، یہ اور جو ایک ایمان والے کو جنت میں نعمتیں ملنے والی ہیں اس کے مقابلے میں دنیا اگر ساری بھی سمیٹ کر اس کو دے دی جائے تو یہ اس کے لیے قید خانہ۔ دوسرا مطلب، تیسرا معنی الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، تیسرا معنی جو محدثین بیان فرماتے ہیں، قید کے اندر جب آدمی چلا جاتا ہے، خواہ اس کو کوئی بھی کلاس ملے، آج کل تو جیل خانے میں بھی کلاسیں ہوتی ہیں، اے کلاس، بی کلاس، سی کلاس، جیسے جیسے جرم سیاسی قیدیوں کو اے کلاس، لیکن جو بھی کلاس ہو جیل ہی ہے، جو بھی کلاس ہو جیل کے اندر سے قیدی نکلنا ہی چاہتا ہے، خواہ اس کو پتہ ہے کہ یہاں مجھے بغیر کمائے ہوئے روزی مل رہی ہے، پھر بھی وہ جیل میں نہیں رہنا چاہتا۔ اس کو پتہ ہے کہ یہاں میں محفوظ ہوں، یہاں میرے اوپر کسی نے حملہ نہیں کرنا، لیکن پھر بھی وہ جیل کے اندر نہیں رہنا چاہتا۔ جیل کا قیدی ہر حالت میں نکلنا چاہتا ہے، خواہ کتنی ہی آرام اور کتنی ہی راحتیں اور کتنی ہی لذتوں کا سامان اس کا جیل کے اندر پہنچا دیا جائے، قیدی جب تک قیدی ہے اس کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ کب میں یہاں سے نکل جاؤں۔
مسلمان کی، ایمان والے کی شان یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہے تو اپنے آپ کو قیدی سمجھے اور اپنی موت کا ایسے ہی انتظار کرے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ لشکر لے کر فارس کو فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اب وہ رستم ہے اور بڑے بڑے ایران والے تو وہ تھے جنہوں نے بڑا تکبر ان کے اندر تھا کہ کون ہے دنیا کی طاقت جو ہمارا مقابلہ کر سکتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص لشکر لے کر پہنچے ہیں۔ لشکر کیسا تھا؟ سواریاں بھی ٹوٹی پھوٹی سی، کسی کے پاس گدھا ہے، کسی کے پاس اونٹ ہے، کسی کے پاس اونٹنی ہے، کوئی پیدل ہی چل رہا ہے، کسی کے پاس کپڑے ایسے ہیں کہ کرتا پہنا ہوا ہے اور نیچے چھوٹی سی لنگی باندھی ہوئی ہے، کسی کا آستین سے کرتا پھٹا ہوا، کسی کی لنگی پھٹی ہوئی۔ ایسا لشکر دیکھ کر اس نے کہا کہ اچھا تم لوگ آئے ہو ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے؟ لگتا یہ ہے کہ تمہیں بھوک اور پیاس یہاں لے کر آئی ہے۔ او بھائی چلے جاؤ واپس، تمہاری بھوک پیاس کا انتظام کر دیتے ہیں، وہیں کچھ بھیج دیں گے غلہ، کیا مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالتے ہو؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا ان معی قوم یحبون الموت کما تحبون الخمر، میں ایسی قوم کو ساتھ لے کر آیا ہوں جن کے لیے موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے، جیسے تم شراب کو پسند کرتے ہو، جیسے تمہارے لیے دنیا کی نعمتیں اچھی لگتی ہیں، میرے ساتھ جو قوم ہے موت ان کو اتنی پسند ہے۔ الموت احلا عندنا من العسل نحن بنو ضبط اصحاب الجمل، ہم وہ لوگ ہیں کہ شہد بھی اتنا میٹھا نہیں ہوگا جتنی میٹھی ہمارے نزدیک موت ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم حبب الموت الی من یعلم ان سیدنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم عبدک ورسولک، اے اللہ جو اس ایمان کو رکھتا ہے کہ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اس کے دل میں موت کی محبت کو پیدا فرما دے، اس کے دل میں موت کی محبت کو پیدا فرما دے۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا تداعی الامت کما تداعی الآکلۃ الی قصعتها، اے میری امت لوگ تم پر ایسے جھپٹیں گے جیسے بھوکے کسی دسترخوان پر جھپٹتے ہیں۔ صحابہ نے کہا علی قلتنا ذالک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم اتنے تھوڑے ہوں گے کہ جس کا دل چاہے ہم پر جھپٹ جائے، اور جس کا دل چاہے ہمیں کھا جائے، اور جس کا دل چاہے ہمیں مار جائے، اور جس کا دل چاہے ہمیں قتل کر جائے، اتنے ہم تھوڑے ہو جائیں گے؟ فرمایا تھوڑے نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّكُمْ كَثِيرٌ وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری تعداد تو بہت ہوگی، تمہارے پلے کچھ نہیں ہوگا، تم ایسے ہوگے جیسے سمندر کا جھاگ، اس کے اندر طاقت اور قوت نہیں ہوگی، ایسے ہو جاؤ گے۔ اور میں تمہیں بتاؤں یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ وہن تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا۔ مل وہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہوتی ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، وہن ہوتا ہے دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ جب سے مسلمان نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں جینا چاہتا ہوں، اس وقت سے ذلت ہمارے اوپر مسلط ہوئی ہے۔ جب تک ہم اس راستے پر نہیں آئیں گے کہ ہم قیدی ہیں، ہم نے پابندیوں کے ساتھ جینا ہے، ہم نے جو کچھ لینا ہے آخرت میں لینا ہے، جو کچھ ہمارے لیے بنایا ہے جنت میں بنایا گیا ہے، ہمارا منتہائے نظر دنیا نہیں ہے، ہمارا منتہائے نظر آخرت ہے۔ ہم دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مقام لینا نہیں چاہتے، ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ہم اپنی آخرت کو بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی قبر کو سنوارنا چاہتے ہیں، ہم قیامت کے دن کی عزت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے سامنے سرخروئی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر تو اللہ نے پیدا کر دیا ہے، اب دنیا کے دن تو ہم نے گزارنے ہیں، لیکن موت کا انتظار کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا، بیوی نے رونا شروع کیا، واہ کربا واہ کربا، بڑے دکھ کی بات ہے، آپ سے جدائی کا وقت ہے، آپ ابھی چلے جائیں گے، ہم اکیلے رہ جائیں گے، ہم اکیلے کیسے زندگی گزاریں گے؟ سنتے ہی فرمایا انتقال کا وقت قریب ہے، واہ تربا غدن نلقى الاحبا محمدا وحزبا، ارے یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں مرنے والا ہوں، کل میری ملاقات ہوگی رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ۔ موت کو اس لیے پسند کرنا، ایمان کے ساتھ گیا تو اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے گی،
ایمان کے ساتھ گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوگی، ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا شہداء کی، صحابہ کی، اولیاء اللہ کی، اللہ کے محبوب بندوں کی، نیک بندوں کی، کامیاب ہونے والے بندوں کی میں ملاقات کر سکتا ہوں۔ یہ ایک ایسا بہترین تصور ہے کہ اگر اس تصور کے ساتھ ہم جینا شروع کریں تو ہمارے دنیا کے مسائل نہ رہیں۔ پھر ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہوگا کہ ہماری دکان چلتی ہے کہ نہیں چلتی، پھر ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہوگا کہ زمین میرے نام لگی کہ نہیں لگی، پھر ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہوگا کہ میرے پاس بینک میں پیسے اکٹھے ہوئے کہ نہیں ہوئے، پھر میرا مسئلہ یہ نہیں ہوگا کہ میرے اتنے جوڑے بنے کہ نہیں بنے، میری گاڑی فلاں آئی کہ نہیں آئی۔ اگر ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے آخرت بنانی ہے تو یہ دنیا کے مسائل ہمارے ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو راحت والی اور عزت والی دنیا کی زندگی ہے جو ہم صحابہ کی پڑھتے ہیں اس کا تصور بھی آج ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں وہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ اپنے فضل و احسان سے ہمیں یہ ساری چیزیں نصیب فرمائے۔